جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے دربگام علاقے سے تعلق رکھنے والے 50 برس کے محمد احسن ڈار گزشتہ 18 برسوں سے بحیثیت ایک سرکاری معلم کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے سن 1991 میں عسکریت پسندی کی راہ ترک کر کے اپنی معمول کی زندگی بسر کرنی شروع کی۔ سن 2003 میں پولیس کی CID ونگ کی ویریفیکیشن میں کلین چٹ ملنے کے بعد وہ محکمہ تعلیم کے ذریعے معلم مقرر ہوئے۔ اور 18 برس سے وہ اپنے علاقے میں ہزاروں بچوں کو تعلیم سے روشناس کرا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو ایک وائرل ویڈیو میڈیا میں چلا، ایک 24 سالہ نوجوان پوسٹ گریجویٹ تھا، وہ ایک ٹیچر کا باپ جس کی سیلری 25 مہینوں سے بند ہے، حالانکہ اسے TG سیکنڈ آرڈر ملا ہے، ٹرانزیشن ہوا ہے سیک ڈیویژن کے مطابق۔ اس کے بعد بھی ڈائریکٹر نے نہ جانے کیوں، ایکس ڈائریکٹر جو محمد یونس ملک ہے، نہ جانے کیوں ابھی تک اس کا پتہ ہی نہیں چلا ہمیں اس نے سیلری کیوں روک دی ہے۔ اور جو اوپر ہمارے آفیسر صاحبان بیٹھے تھے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری ایجوکیشن، ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے، جو یہاں پہ علی ماگرے صاحب کی ڈائریکشنز ہیں، اس کے مطابق انہوں نے ڈائریکشن دی ہے کہ ان کی سیلریز کو ریلیز کیا جائے، ان کے ایریئرز کو ریلیز کیا جائے۔ یہ پرنسپل سیکرٹری کا آرڈر ہے، اور پرنسپل سیکرٹری نے لا سیکرٹری کو کنسلٹ کیا تھا، لا سیکرٹری نے بھی اس کو کنسلٹ دی تھی کہ ان کی سیلری کو ریلیز کیا جائے۔ اس کے بعد سیلری ریلیز کرنے کے لیے ایکس ڈائریکٹر محمد یونس ملک کو کہا گیا، مگر اس نے نہ جانے پرسنل ضد کی بنیاد پر، شاید وہ کرپشن کا مطالبہ کر رہا تھا، اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ میں گورنر صاحب سے، LG صاحب سے اپیل کرنا چاہوں، CBI انکوائری ہونی چاہیے۔ ایک جوان کو قتل کیا گیا، مرڈر کیا گیا، ایک ٹیچر کے بیٹے کو، یہ ہم سب کے لیے انسلٹ ہے، ہم شرم محسوس کر رہے ہیں۔ 25 مہینوں سے ہمارے 237 ٹیچر ایسے ہیں جن کی سیلری بند پڑی ہے، ٹرانزیشن بھی ہوا ہے، کچھ لوگوں کے FIR ہیں، اور کچھ لوگ ابھی ٹرانزیشن ان کی نہیں ہوئی ہے، مانتے ہیں کہ وہ ملیٹنٹ تھے، اس کے بعد انہوں نے سرنڈر کیا ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسی ہے، ریہیبلیٹیشن پالیسی، گورنمنٹ آف انڈیا کی ریہیبلیٹیشن پالیسی، جس کے تحت یہاں جو سرنڈر ملٹن مین سٹریم میں آئے ہیں وہ لگے ہیں، اس کے بعد RET لگے، RET کے بعد ریگولر ہوئے، ان کی ایک بار ویریفیکیشن ہوئی ہے، 9 سال سے ان کا سروس بک بنا ہے، 9 سال سے وہ تنخواہ لے رہے تھے۔ بعد میں ایک ڈیسیجن ہوا، جتنے بھی ایسے ٹیچر ہیں ان کو سیک ڈیویژن کے تحت ان کی سیلری کو سٹریم لائن کرنے کے لیے ڈیسیجن ہوا، اور سٹریم لائن میں جو ویریفیکیشن مانگی گئی CID ڈپارٹمنٹ سے، وہ وہی آئی جو پہلے آئی تھی، جب پہلے سیلری ریلیز ہوئی تھی۔ آج کیوں نہیں ریلیز کی گئی؟ لگتا ہے پرسنل گریج کی بنیاد پر ایکس ڈائریکٹر نے اس مسئلے کو اتنا بڑھایا ہے کہ ٹیچر خودکشی، ٹیچر کے فیملیز، استادوں کی فیملی خودکشی کرنے پر مجبور ہو۔ یہ دیکھیے کیٹ ہے ہمارا سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونل، جو کیٹ ہے UT میں کیٹ بنا ہے، جو جموں میں آفس ہے۔ یہ دیکھیے اس میں لکھا ہے ان دا مین ٹائم دا ریسپونڈنٹس آر ڈائریکٹڈ ٹو ریلیز ایریئرز اینڈ سیلری اف ڈیو انڈر رولز ود ان 1 month۔ 1 month تک ان کو یہ آرڈر بھی ہمارا ڈائریکٹریٹ نہیں مان رہا ہے، کمشنر سیکرٹری کا آرڈر بھی ہمارے ڈائریکٹریٹ نہیں مان رہا ہے۔ تو یہ ڈائریکٹریٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہاں لارڈ ماؤنٹ بیٹن بیٹھے ہیں، یہ اپنے ہائر اتھارٹیز کے آرڈر مان ہی نہیں رہے، وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور 25 مہینے سے ہمارے ٹیچر تنخواہوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہمارے ٹیچر کے بیٹے نے خودکشی کر دی ہے۔ ہم ساری اساتذہ کمیونٹی، رہبر تعلیم 70,000 یہاں پہ لگے ہیں، ہم سارے اساتذہ، رہبر تعلیم فورم، ہم ساری اساتذہ کمیونٹی سب مل کر آنریبل LG، جو ہمارے آنریبل LG شری منوج سنہا جی ہیں، ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ CBI انکوائری ہونی چاہیے۔ اس بچے نے خودکشی کیوں کی، اس کا قتل کیوں کیا گیا، اس کی CBI انکوائری ہونی چاہیے، اور جو بھی افسران ڈائریکٹریٹ کے، اس میں صرف ڈائریکٹریٹ کے افسران ملوث ہیں، جو بھی افسران اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے اس بات کو بالکل چھپا کے نہیں رکھوں گا، واضح طور پر برملا اظہار کروں گا کہ ہمارے جو ایکس ڈائریکٹر تھے محمد یونس ملک صاحب، ہی ہیز ڈیسیوڈ وی پیپل مینی اے ٹائمز۔ انہوں نے 2-2.5 سال ہمیں بالکل ڈیسیو کیا ہوا ہے، کہ جیسا کہ میرے کولیگ نے کہا کہ عبدالرشید صاحب نے کہ ہماری ویریفیکیشن بالکل وی آر ویری مچ تھینکفل ٹو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس، جنہوں نے بالکل ہماری ویریفیکیشن کو کلیئر لکھا ہے، چونکہ ہمارا ریموٹ پاسٹ کیا رہا ہے انہوں نے وہ مینشن کیا ہوا ہے، وی آر انڈیکسڈ دیئر، انہوں نے اس کو مینشن کیا ہے، لیکن نیچے لکھا ہے سنس دیئر ریلیز اینڈ دیئر اپوائنٹمنٹ ان گورنمنٹ سیکٹر دے آر بزی ود دیئر جاب، they are not involved in any subversive activities and they are very much silent.
تو میں اپنا آپ کو تعارف دوں کہ میں اس وقت میں پچھلے 2 سال سے ہائر سیکنڈری واگورہ میں کام کر رہا ہوں. تو میں وہاں 11th اور 12th ایجوکیشن پڑھا رہا ہوں تو پچھلے 2 سال سے, اور بالکل 2 سال سے ہم تنخواہ سے محروم ہیں. جو ہمارے کلیگ کے ایک بچے نے کولگام میں جو ریسنٹلی جو انہوں نے, میں اس کو خودکشی نہیں کہوں گا, میں اس کو فورسڈ مرڈر کہتا ہوں کہ اس بچے کو بالکل فورسلی مرڈر کرایا گیا. تو اگر 1997 میں ایک پالیسی بنی ہے ریہیبلیٹیشن پالیسی اور SRO, تو آرڈر باضابطہ گورنمنٹ کا آرڈر ہے, اس میں لوگ KS آفیسر بھی لگے ہیں, لوگ پولیس میں بھی اچھے عہدوں پر, کچھ لوگ تحصیلدار بھی بن گئے ہیں, کچھ لوگ نائب تحصیلدار کمشنر بن گئے ہیں, ADC بن گئے ہیں. لیکن ہم لوگ ہم بدقسمت گروپ بھی اس میں آئے, اور ہمیں ویسے تھے چونکہ ہم نے PG وغیرہ کیا تھا کشمیر یونیورسٹی سے اور باقی یونیورسٹیز کی طرف سے, تو ہم بھی ٹیچر کے طور پر تعینات ہوئے پراپر گورنمنٹ آرڈر کے تحت. لیکن جب ستیہ پال ملک صاحب نے اس کو کہا کہ اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کی ہماری سیلری کو, تو ایک پوائنٹ انہوں نے یہ بھی رکھا تھا کہ ان کی ویریفیکیشن ہو جائے. تو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس ویریفیکیشن کو پولیس کی طرف, وہی ویریفیکیشن جس پر ہم لگے تھے, وہی DLSC ڈسٹرکٹ لیول اسکریننگ کمیٹی جو بٹھائی گئی تھی, تو جس پر ڈائریکٹر صاحب جو پہلے تھے یتو صاحب, غلام نبی یتو صاحب, انہوں نے 37 آرڈرز کو ریلیز بھی کروایا. لیکن ان 37 لوگوں نے ہمارے جو گروپ میں اس وقت ہیں جن کی پھر ابیئنس رکھی گئی یہ سیلری, ان 37 لوگوں کا آرڈر بھی گیا گریڈ 2, اور انہوں نے بالکل ایکسیپٹ کروایا وہ DLSC اور ویریفیکیشن, اور 18 مہینے 10 مہینے 12 مہینے انہوں نے سیلری بھی دی, سروس بھی پر بھی چڑھ گئے گریڈ 2. لیکن پتہ نہیں نہ جانے کن وجوہات کی بنا کس گورنمنٹ آرڈر کے تحت ان کی سیلری کو بھی ابیئنس میں رکھا گیا, اور ہماری سیلری کو بھی 3 سال سے ابیئنس میں رکھا گیا. محمد احسن ڈار پہلے بحیثیت رہبر تعلیم مقرر ہوئے تھے, اور پھر سن 2013 میں ایک مستقل استاد کے طور پر انہوں نے ملازمت اختیار کی. مستقل استاد ہونے سے قبل CID نے ان کو پھر سے کلین چٹ دیا, جس سے ان کو مستقل ہونے میں کوئی دقت کا سامنا پیش نہیں آیا. تاہم سن 2019 میں محمد احسن ڈار کو محکمہ تعلیم نے تنخواہ سے محروم کر رکھا ہے, جس سے ان کے بچوں کی پڑھائی کے علاوہ ان کے گھریلو اخراجات بمشکل پورے ہو رہے ہیں. 90 میں چاہے کسی طرح بھی انوالو تھے ملٹنسی میں, ہم ہی سیٹ نہیں تھے, بلکہ اس وقت پورا کشمیر تھا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. بہت سارے ایسے افراد ہیں جو ہماری طرح ہیں, ان کا اسٹیٹس بھی یہی ہے, وہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں کام اچھی طرح کر رہے ہیں, سیلری بھی لے رہے ہیں. CID جو نے بالکل کلیئرفیکیشن ہمارے لیے کی کہ ان کا کوئی لین دین نہیں ہے. IGP صاحب سے بھی ملے, انہوں نے بتایا کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ, آپ کا ڈائریکٹر وہ نااہل ہے, بالکل ویک ہے, ہماری طرف سے آپ کلیئر ہے. آج 2.5 سال ہو گئے وداؤٹ سیلری, کہ ہمارے بچوں میں یہ بالکل مایوسی پھیلی ہوئی ہے کہ وہ اب پڑھتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے باپ کے ساتھ ہوا کہ ان کو سیلری نہیں ملی, بالکل یہ اچھی طرح نوکری کر رہے تھے, اب ان کو روک دے, ہمیں کہاں اپائنٹمنٹ مل جائے گی. ETV بھارت کے لیے پلوامہ سے میر فرحت مقبول کی رپورٹ.